میدان مذہب میں یہ باتیں روا ہے بے شک بے شک یہ لطیف جوہر ہے کہ کثیر فکروں کے ساتھ نہیں میں کھا سکتا کیا کہنا واہ واہ جوہر لطیف ہے تعاون اندازہ کریں اس پر انتہیے کہ اپنی نصاب کیا ہے جو اشعار کہہ سکے مولا کے در سے مان کے خیرات لائے سبحان اللہ اور جس کے پاس یہ جذبہ محافل میں اس سے بہتر آپ حضرات بھی سنتے ہیں ہم کو سنتے رہتے ہیں ہر دو حضرات کو بلکہ اسی ہم سنی کے دور سے دیکھ رہا ہوں جب شاعری کی ابتدا ہوئی تھی اسی دور سے دیکھ رہا ہوں یہ اور بات تھی کہ ڈیلڈوں پہ ہم سب ایک جیسے ہی ہو گئے یہ الگ بات ہے یہ اس دور سے تو دیکھ ہی رہا ہوں تو جس طرح سے نکھار کے نکھار آتے گیا اور پھر ان کی صداقت بیانی اور اپنے استاد کے تحت جس طرح سے ادب اور مراتب کا خیال کیا یہ شرافت نفسی کی دلیل شرافت نفسی کی دلیل سبحان اللہ ایسا دنیا کا تو موڑ ایسا آ گیا ہے یہاں پر لوگ سکھانے والے کوئی سکھانے چلتے ہیں سکھایا ہے اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے بس کر اتنا تو ہر ایک کا حق بنتا ہے اور وہی کلام میں نظر آئے ایک کے بعد ایک کے بعد پھر صاحب کا جملہ آپ کی یاد سے دہرا دوں صاحب اتنے تمام خصوصیات کے باوجود اپنا ایک الگ مقام انہوں نے پایا مداحی اہل بیت شہر میں بیرون شہر ملک میں بیرون ملک میں عزیزان گرامی یہ اہل بیت کی سب سے بڑی عطا ہے اپنے ہر مبدا جو بھی مدح اہل بیت میں اپنی فکر اپنی زبان اپنے قلم تو آگے بڑھائے گا اہل بیت اس پر سایہ کرے اس پر رحمت نازل کرے اس پر رحمت نازل کرے گے آپ دیکھیں کتنے اندلیب ایسے ہیں تو اس گلستان ولایت میں چہچہاتے ہیں کتنی ایسی بلبلیں ہیں جن کی آواز آج بھی قبروں سے آ رہی ہے کہ وہ آواز دبائی نہیں جا سکتی چھپایا جا سکتا ہے مگر ان کی آوازوں کو دبایا نہیں جا سکتا اس کی وجہ کیا جس نے میدان غدیر سے جان اٹھا کے پی لیا ہے وہ ایسا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا دنیا گزرتی رہے گی اس کا نام باقی رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی ہستی کو مٹا اس دور سے اور اس کے بعد بعد میں جب شاعری بہتر طور پہ آ گئی ایک ساتھ آپ حضرات پڑھا کرتے تھے بلکہ شاعری شبیہ پیغمبر بھی اس میں شامل ہو جاتے تھے تمہاری لطف آ جاتا تھا آپ سے ضرورت نہ آپ کے سامنے ضرورت نہ ہو حضرات کی بات تھوڑی اساتذہ کی بات نہیں ہو رہی آپ کو اندازہ کریں ایک ساتھ جو قصیدہ پڑھا کرتے ہیں سرکار علی مولا سرکار علی مولا سرکار علی مولا مختاروں کی دنیا کے مختار علی مولا اس کے ایک مصرے کو دیکھیں آپ یہ پورا قصیدہ ہے یہ بھی جناب عباس کا رجز ہے شہزادے کے اوپر جو کلام ہے جہاں پر ایسی مسکراہٹ کی جو جناب خضر کی حیات کی ضامن بن گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح سے ایک کے بعد ایک نئی فکر کے ساتھ پیش کرنا کہ بجز عطائے اہل بیت کے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے لیے وہ قابل مبارکباد ہے اور اسی کے ساتھ ان کے رفقانی اور پھر انجمن محبان عیسم تمام یہ بھی بڑے مبارکبادی کے لائق ہیں اور اسی کے ساتھ ایک جملہ شاعر عیسم نثار کا میں دہرا دوں آپ کی اجازت سے اسی مضمون میں ہے
کہ جس طرح سے یہ کوشش ہوئی ہے آنے والے شعراء کے لیے بڑی ہمت افزائی ہوئی. مفہوم آپ کا الفاظ میرے ہیں، ہو سکتا ہے شاید الفاظ بدل رہے ہوں، یہ مفہوم یہی. تو اس طرح سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے آج ہماری زبان بھی جو زندہ ہے یہ کرم ہے سید الشہداء کا. بے شک بے شک بے شک بے شک کرم ہے سید الشہداء کا. بے شک. اور ایک جملہ شاید اس سے پہلے کسی مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا، راغبن شام علی اور مرحوم کی مجلس برسی میں یا کسی اور مجلس میں آفتاب دگن کا ایک جملہ ہم نے نقل کیا خانوادے ابو طالب میں کہ وہ شبیر بھائی مرحوم مرثیہ خان اللہ ہم سب کے درجات عالی کرے. مجلس میں مرثیہ اور تاریخ مرثیہ اور مرثیہ خانی اب جس طرح سے ہمارے پاس کا طرز و طریقہ ہے مرثیہ پڑھنے کا بنسبت شمال کے اور دوسری جگہوں کے ہمارا ایک منفرد انداز ہے مرثیہ پڑھنے کا. اور سلام سے ابتدا ہوگی کہ ہماری مجلسی سلام سے سلام تک ہے. بے شک بے شک بہت صحیح ہے. سلام سے سلام تک ہے. ظاہر سی بات ہے جسے سلیقہ عبادت کا معلوم ہے وہ داخل ہونے سے خارج ہونے تک کے آداب جانتا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ جانے تک کے سارے آداب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں ایک جملہ آفتاب کرم اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا زبان و بیان کے عنوان سے، اسے میں دوہرا دوں کہ جتنی ساری چیزیں بیان کی ہوئی یہ تھا اور اس طرح سے پڑھا جاتا تھا. اور یہ ترتیب بزرگوں نے رکھی تھی کہیں سے بھی کوئی بھی ترنم یا کوئی بھی طرز یا کوئی بھی آواز موسیقی کے طرز کے اوپر نہ. بہت صحیح ہے بہت صحیح ہے. بے شک یہ طریقہ کار اس زمانے میں رکھا گیا تھا لوگ عقیدت اور درد کو محسوس کریں بنا ہو کہ لوگ کسی اور طریقے کو یاد کریں. لہذا ان لوگوں نے ایسے طریقہ کار کو ایجاد کیا اور پھر اسی سے سلسلہ آگے بڑھا. کلام ہوا، مرثیے ہوئے، سور سلام ہوئے، نوحے ہوئے، پڑھنے والے آتے گئے، ساری چیزیں ہوتی گئی. تو ان تمام کے مجموعے جملہ یہ عام تھا، یہ تمام کے مجموعے سے ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رہتی دنیا تک ادب پر اگر کسی کا قبضہ ہے وہ حسین کا. بے شک سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا وہ سارا کلام موجود ہے. اگر کا شاعر کو کوئی اور انتظار لیکن اپنا وقت ہے لیکن موقع ہے. کیا بس دعا یہی ہے پروردگار عالم بطفیل ائمہ اطہار بطفیل شہزادے علی اصغر انہیں سلامت رکھے. اور جتنے مدعاان اہل بیت ذاکرین اہل بیت خدمت گزاران بشمول صدیق کے پروردگار اپنی حفظ و امان کرتے ہیں. مجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا جہاں جہاں مقیم و ولایت رکھتے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کے ساتھ حفاظت فرما، ان کی نصرت فرما. علی خصوص ان علماء کی جو ظالم و جابروں کے سامنے دین مبین اہل بیت کے لیے استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی حمایت و نصرت فرما، حفاظت فرما. تمام دشمنوں اور تمام دشمنان اہل بیت دشمنان اعضاء ان سب کو نیز تو نابود کر دے، داعشیوں کو نیز تو نابود کر دے. روایات میں آیا ہے جب بھی کوئی مدح اہل بیت کرتا ہے روز قدس اس کی مدد کرتا ہے، امام اس پہ نظر کرتے ہیں. ہم سب کھڑے ہیں، سجاد نظر آپ کھڑے ہیں سب کے سب. یہاں پر تمام شعراء بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے. خدایا تو وہ قسمت کر کہ میرا امام ایک نظر کرم ہم سب پہ کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ سلیقہ دعا ہے کہ ہر مومن و مومنہ کے لیے چاہے غائب ہو یا حاضر ہو ہم سب کو دعا کرنا چاہیے. لیکن آج تیری بارگاہ میں مداحی اہل بیت کے صدقے میں یہ دعا ہے کہ تو ہمارے امام کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما. ابتداءات سے بار بار مشرف فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے غلاموں ناصروں میں ہم سب کو شامل فرما. مالک کی واسطہ ہے کہ یوسف اہل بیت کا جناب سجاد نظر صاحب و دیگر تمام مدعوں کے فکر زور قلم بیان ہر طرح سے تیری بارگاہ میں بارگاہ شہزادی مومین میں قبولیت و شرف قبولیت عنایت.
تقبل منا انك انت السميع العليم بعد محمد المحتمين الطاهر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. جزاک اللہ بہت ہی خوشگوار ماحول میں یہاں تک پہنچی ہے. میں تھوڑا سا حضرات کو خود فرمائے محفل اختتامی حصے میں ہے. صدر محفل کی تحیت دینا سے پہلے علامہ اعزاز الشام خطاب فرمائیں گے اور اس سے پہلے آپ کے پسندیدہ مظاہر روایت کو میں سلام سے کلام دوں گا. یہ وزارات سے جو باہر تشریف فرما ہے کیا کی ضرورت کے تحت آج تشریف لے جا رہے ہیں. میں بہت گزارش کرتا ہوں کہ مقام محفل کو تشریف لائیں تاکہ اس مظاہر روایت کے سلسلے میں منعقدہ محفل اسی انداز سے کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچے. دولت میں شبیر کی ظلم کو خدا دے کیا لے وہ زمانے سے زمانہ اسے کیا دے کیا اس کو مٹائے بیمار درویش دوران شبیر کی مادر میں جینے کی دعا. جناب محمد علی وفا سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت ایک قطار مقام کے اور قطار آج مستقل کی محبت سے اجازت دینا کرنا. صاحب فکر خوش نوا سجاد صاحب فکر خوش نوا سجاد واقف طرز مدعا سجاد. صاحب فکر خوش نوا سجاد واقف طرز مدعا سجاد واقف طرز مدعا سجاد. نظر کرنے بطول کے در پر نظر کرنے بطول کے در پر لائے ہیں گوہر سنا. سب کو دعا دیتے ہیں ہم تو جذبے مدح ہے کوئی کہتا
मतलब लाभ ये कारण नहीं बोलने वाला है एलिवेट में साथ है मुझको क्या लेना है दारा सिकंदर बनकर
دیکھے غریباں کی طرف دست امت جو بڑھاتی کہ غریباں کی طرف ارے خود نبی آ گئے میدان میں خود نبی آ گئے میدان میں اپنے ماتھوں پر نکیریں سجائیں گے وفا کیا کہنا واہ 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 اپنے ماتھوں پر نکیریں سجائیں گے وفا ارے میں جو اٹھوں گا غبارے صدارتی اہمیتی نظم اس دوران مدارت تشریف لانا ہے تو پھر کوشش کا سلسلہ رہے گا اور جناب سجاد علی نظری صاحب مسجد اللہ کمیٹی کی جانب سے ان کا ناصار ہے انہوں نے خواہش کی ہے کہ جو تشریف رکھے تشریف لے جانا چاہتے ہیں اور میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں پر اس کا شکلہ ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خیالات کا اظہار فرمائیں اللہ اعجاز پر برقرار رکھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر اجلاس جناب ابراہیم فہیم صاحب تھانوی شہر علم و ادب کے خطیب حجت الاسلام مولانا سید لقمان صاحب موسوی شاعر میثم نکال جناب محمد علی غفار صاحب اور آج کے اس محفل کی مرکزی شخصیت شاعر در بطول جناب سجاد نظر صاحب اور علیزہ کرانی یہ کوئی موقع نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی طویل تقریر کر پاؤں اور پھر جناب لقمان حسین صاحب نے اتنی عمدہ تقریر کی
میں تقریر تو نہیں کر رہا ہوں، انہی کے ایک جملے کو کشید کر کے اپنی تقریر کو ختم کرنا بھی چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ لفظ شاعر تلاش نہیں کرتا بلکہ الفاظ شاعر پر نازل ہوتے ہیں۔ میں اسی کو کشید کروں، اور ظاہر ہے کہ حضرت الاسلام مولانا عبدالرحمن الرحمن صاحب موسیقی یہ کہہ سکتے تھے، کسی اور کو ایسا کہنا شاید دل بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ لفظ ان پر گھلتے بھی ہیں، کھلتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی نیمی بے گزاری کے باوجود صرف اتنا کہہ پاؤں گا کہ میں لفظ کو جانب نہیں سمجھتا، لفظوں کی بھی نبضیں پھرکتی ہیں، لفظوں کی وزروں میں لہو کی روانی ہے، لفظوں کے بھی قبیلے ہیں، لفظوں کے بھی نام و نسب ہیں، یہ لفظ بازاری بھی ہیں، درباری بھی، مصاحب آشنا بھی۔ دشنام تراک بھی، سفاق بھی، جنجو بھی، سیرچکن بھی، راجی ادیبوں سے بھی لفظوں کا بھلا بھلا تو ہوتا ہے، لفظ کے پیارے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ لکھتا ہے تو آگے ہوتے ہیں، لیکن شعرا کا مسئلہ کچھ الگ ہے۔ ادیبوں سے خاص طور پر قائدوں سے تو لفظوں کے گھر کی کنواریاں اور بہو بیٹیاں سب پردہ کرتی ہیں، لیکن شاعر کے پاس قطار اندر قطار، رات میں جب چاندنی رات ہو تو گلے میں پنکھیاں ڈالے، ہاتھوں میں گجرے پہنے، بازوؤں کے کنگن سجائے، بازو سجائے، قطار اندر قطار، یہ شاعر کے لیے ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مداح آل محمد ہر لفظ کا انتخاب نہیں کرتا، اور اس کے بعد ہر لفظ کا گزر بھی نہیں ہوتا۔ مداح آل محمد کے پاس جو لفظ آتے ہیں وہ نفتن باتا نفتن، قبیلن باتا قبیلن، جیلن باتا جیلن، اپنے سلسلہ نسب میں نہ صرف خوش نسب ہوتے ہیں بلکہ نجیب الطرفین ہوتے ہیں۔ خود خوشنف اور خوش نصب شاعر ان سے یہ کہتا ہے کہ جا کے کوثر و تفنین پہ نہا گیا، تجھے مدھے صاحبان تطہیر کے لیے مخاطب کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری اپنی بے گزاری کا مجھے احساس ہے، میں اپنے جہل کا معترف ہوں، میری کہیں دامنی میرے ساتھ ہے، میں شعراء پر نہ نہیں کرتا، اس لیے کہ نہ قافیہ پیمائی میرا مقرر ہے، نہ ردیف سے میں واقف ہوں، نہ بحروف سے مجھے آشنائی ہے، نہ ثنائے اور فضائے کی طرح کبھی کوئی ربط رہا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ نفس کے معنی یہ ہے کہ کیا ہے، نفس کے معنی کیا نہیں ہے، یہ نہیں، ترکیب اس کو کہتے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ اس میں کیا ہے، نفس کیا ہے، اس کو ترکیب کہتے ہیں۔ اور اسے جملہ سن لیجیے، تنقید کے لیے آدمی کا عالم ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تنقید کے لیے آدمی کا عالم ہونا ضروری ہے، ہاں نکتہ چینی کے لیے صرف جہالت کافی ہے۔ مگر میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس میں نفس کر سکوں، اس لیے کہ اس میں کیا ہے کہ منزل نہیں ہے، کیا نہیں ہے کہ منزل ہے۔
विचार बेबस हो जाता है। दूसरी चीज के पास एक दो विचार पर बात करके गुफ्तगू करके दो चार जुमले में जो सुना दूंगा और फिर आपको रुखसत हो जाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, बड़े बड़े शायर हमने देखे, बड़े बड़े फनकार हमने देखे, कैसे कैसे शोहरा का कलाम नजर से गुजरा, ये सही है, लेकिन वो उनका फन था, वो उनका फन था। अमीरुल मोमिनीन के दौर में भी बड़े शायर थे और उनको जो पता चल गया था कि अली ने कहा है कि बैठ के वक्त एक बैठ दूंगा, तो सिर्फ एक लफ्ज के खातर आपको ये समझ दे रहा हूँ, तकरीर की पता चल गया। तो आए नाम तो आपको मालूम है, मैं अमूमन मजहबी तकरीरें करते वक्त ऐसा नाम नहीं लेता जिससे मेरी लिसानी सहारा। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहना क्या कहना आया उसने शेर सुनाए, 7 शेर सुनाए। अमीर उन्होंने लगा था तो जब मैंने जन्नत में बात कर दिए, अली जानते थे कि मैं दे तो रहा हूं लेकिन रखेगा नहीं। उसने शेर सुना, अली जैसे फन का मुझे साथ कर दी, अगर जानते थे रखेगा नहीं। बाहर निकला, सामने दिमाग में हसन आते हुए दिखाई दिए। कहाँ गया था? क्या बाबा रहने में गया था? किस पूछा? कभी का बुलाने के लिए क्या सुनाया था? कुछ मिला? कहाँ साथ करनी देखा, महल खड़े हुए हैं बड़े बड़े, सोने की छत है, चांदी की दीवारें हैं, कोई महल लाल बदख्शां का, कोई ज़मरुद का, कोई अलमास का, कोई पुखराज का, कोई दीनर का, कोई मरजान का और कोई मोती का बना हुआ है। तो इसने चौंक कर पूछा, ये महल किसके हैं? ख्वाब की कैफियत थी और यह ख्वाब ऐसी होती है, ऐसा होता है कि आदमी नींद ताबीर में बख्ताबता है, पूछे ये महल कैसे है? कहा अली ने दिए थे गुलाम को, उसने इमाम हसन के हाथों पेश किए। पूरा जागा, इमाम हसन के खिदमत में वो सारी रकम ला के पेश करके कहा, वाला ये सब कुछ ले लीजिए, तब एक कर दीजिए, क्या तौबा हो चुका। ये है फन। लेकिन सच्चा नजर हो या कोई और मरता है अहले बैत हो, इनकी शायरी को मैं फकत शायरी नहीं कहता, ये अकीदत नवाई है। दरबार आले अगर अकीदत नवाई न हो तो सब शायरी ही शायरी है, जिसकी मजम्मत कुरान में की गई है। अगर अकीदा नवाई है तो फिर उनसे कोई कोशिश नहीं होती, जिन्होंने दो होने के बाद बदला दिया, कोई कोशिश नहीं होती। और जाहिर है
आपके पैराग्राफ, आप रिटर्न जुमले, आप मेरे साथ हैं और मैं आप ही के लिए तब्दील कर रहा हूं। अजीज़ान गिरामी, शायर बादशाह का कसीदा इसलिए करता है कि इनाम मिले, मनसब मिले, खलक मिले, जागीर मिले, ताज मिले, हशब मिले, जाह मिले, कुछ तो मिले, इसलिए करता है। आपकी निगाह में है कि जब बादशाह गुजर जाता है तो शायद उस बादशाह की मदद नहीं करता, उसके कसीदा नहीं करता। बाबर का कसीदा कहने वाले ने बाबर के मरने के बाद हुमायूं के दरबार में कभी बाबर का कसीदा नहीं कहा। क्या कहने जहांगीर के दरबार में कभी अकबर का कसीदा नहीं कहा, शाहजहां के दरबार में कभी जहांगीर का कसीदा नहीं कहा, और वो औरंगजेब का तो मैं नाम ही नहीं लेता। क्या खूब शख्सियत थी औरंगजेब आलमगीर की कि दीन और दुनिया दोनों साथ लेके चलते रहे। एक वक्त की नमाज नहीं छूटी, एक भाई को जिंदा नहीं छोड़ा। कहने वाला नहीं था शाहजहां का, तो क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला कि कसीदा शुअरा ने इसलिए नहीं किया कि जब देने वाला ही न रहा तब कसीदा कहते फायदा क्या? गुजर गया, बात गुजर गई, अब तो देने वाला है, उसका कसीदा कहा जाए। आज 1400 बरस गुजर गए, की शायरी पर इससे पहले आप सुन चुके हैं। ये भी खुशकिस्मत की है कि उनके मजमूए कलाम पर मुकद्दमा मेरा लिखा हुआ है। मैं उसमें से 90 सेकंड या 120 सेकंड के लिए एक दो पैराग्राफ आपको सुनवा दूं और आपके लोग सच्चा हूं ताकि आपको उनके फन की अजमत का पता चले। मैं आखिरी पैराग्राफ सुनाता हूं, पूरे नहीं। सज्जाद नज़र 30 साल से शेर कह रहे हैं और खूब कहते हैं। दरअसल मजलूम करने वाले खुआरों को नहीं। सज्जाद नज़र हमारे शहर ही के शायर हैं। हमारे शहर में कीड़ा पर होना नाकाबिले माफी जुर्म है। क्या बात है? यहाँ तो बकौल इफ्तिखार बुलंद हाथों में जंजीरें डाल देते हैं। अजीब रस्म चली है, दुआ न मांगे कोई। 30 साल से शेर कह रहे हैं और खूब कह रहे हैं। दरअसल मजलूम करने वाले को अगर इन हालात का सामना न हो तो वो इसे अपने लिए आप समझता है। मुझे कातिल हो और रास्ते रास्ते बिस्मिल ना हो तो रौके नजारा है शमशीर का उड़िया होना। क्या कहना आबरू क्या कहा है? चुनाचे को अपने अंजुमन क़यामत और बाराई में मसरूफ रहे। आरिफों की तहज्जुदी रियासत में हब्ल मतीन एक तकातुदी हवाला है जिससे नूरों वाली रस्सी मुराद ली जाती है। देखना ये है कि सज्जाद नज़र ने अपने लिए कितने दुरुस्त पहुंचे हैं और आसपास की फुलवारी को कितना तैरार किया है। सादा उसलूब, शफ़ाफ़ तर्ज़ बयान, लफ्ज़ व मानी का कईकश इंतज़ार देखिए। खुशबू जिना की उसके दहन से न जाएगी। एक मर्तबा जो नाम अली ले हयात
बात बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान फिर देखकर अली का भी दिल नहीं भरा छल करते हैं फूल मुंह से तेरी बात बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तबस्सुम धूप सहरा प्यास दरिया खंजर किनान तीर जला असीरी जिन्नान जंजीर आगला क्या कहना और बहुत से ऐसे लफ्ज़ अतः में कभी अलामत और कभी इत्यादि की सूरत अख्तियार करते हैं और सच पूछिए तो इसके बगैर अतः बेकार भी है वाक़ई करबला के बाद कभी कभी शायद कोई दुश्वारी पेश आती है कि अगर कोई कोरनमश कुत्ता जो लफ्ज़ को कायनात बना देने पर कुदरत रखता क्या कहना चाहता हूँ आपकी 10 सेकंड की यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ अच्छा शायर मिस्रे को कायनात बना देता है अच्छा शायर मिस्रे को कायनात बना क्या बात है। लेकिन सबसे बड़ा शायर वो है जो लफ्ज़ को कायनात बना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं आपके सामने मिसरा रखूंगा मिसाल रखूंगा बड़ा शायर वो होता है जो मिसरे को कायनात बना दे लेकिन सबसे बड़ा शायर वो होता है जो एक लफ्ज़ को कायनात बना दे मीर अमीर का एक मिसरा और इसमें एक लफ्ज़ देखिए आज शबीर पे क्या एक लफ्ज़ क्या नहीं अल्लाह अकबर इसके बाद नबी को मर्सिया कहने की जरूरत नहीं थी ये एक मिसरा पूरी कायनात में पूरा मर्सिया है अल्लाह अकबर अगर कोई कहना होता तो लफ्ज़ को कायनात बना देने पर कुदरत रखता हो उन अल्फाज को बरमहल इस्तेमाल कर ले तो फिर जमीनें रास्ता बंद कर देती हैं शमा और फिर चराग हमारे पास लफ्ज़ भी हैं अलामत भी है और इत्यादा भी अलामा रशीद तुरानी की एक गज़ल में शमा और चराग मुलाहजा हो रशीद शमा के बुझते ही ये भी मुमकिन है बहुत करीब जो आया था अजनबी को बुझते ही ये भी मुमकिन है बहुत करीब जो आया था उन्हीं का शेर चलाओ शामें गरीबा में किस तरह चलते किसी के घर को जलाया है रोशनी इन बरन पाया मज़ामीन के बाद शायर के लिए ये मुश्किल पड़ जाती है कि वो अपने मौजू और मजमून को यूं निभाए कि ना तबारुद हो ना गोशा चीनी हो बल्कि इसकी इंफरादियत खुल के सामने आ सके सज्जाद नजर ने अपनी एक मनकबत में कि खूबसूरती और पाकपन से चराग जैसी मुश्किल रजीब में दबा आजमाई की है तो उनकी मनकबत है हवाए सर में गुल कर दिए चफा के चला उर्दू अदब में हवाए गैर मुतबर लफ्ज़ है मतलब हवा की चली ना मुस्तैल ना हुआ इसके अलावा बात कुछ यूं है कि हवा के सर पर छत नहीं होती वो किसी के सर पर छत सलामत नहीं देखना चाहती तो बदन कलियों को चूम कर जगा देती है तो शाम को अपने देव माधवों के उन पटरियों को नोच कर देते रही लेकिन सच्चार नजर ने हवाए सर बैठकर इस बेएतबार को न सिर्फ खुश एतबार किया बल्कि जफा के चराग कहकर एक नए मजमून का इजाफा किया है उनका ये शेर मुलाजा हो जो जाना चाहता है शौक से चला जाए हुसैन में कहते हैं ये शेर आपकी मदद किया था अब मैं सच्चा नजर का शेर पढ़ रहा हूँ ख्याल शान गरीबा है उसके पेश नजर जो रो रहे हैं नजर से नजर मिला के हम लता सातों की विदा होकर जब हवा हम पता दी चलती है तो हवाओं का नौहा चला
क्षमा करो। ये है हकीकत नवाई कि जहाँ सज्जाद नजर ने अपने आप को मुकम्मल सुपुर्द कर दिया। सुभान इसको सुपुर्दगी नाम से ये शेर कहलाया कि मैं आपको ये सुना रहा हूँ। एक मंतबत है जिसकी लतीफा नजर आना। मैं हुक्म नज़ारा जमात का तस्करा कर रहा था। वो ये है तो रहे नजर से नजर मिला के चला। एक दिलकश सन्नाई ख्याल की नाजुक बदन गिर गए खामोश सच्चा नजर के दर्द के अलावा कर जाए। वाह वाह वाह। जहाँ वो अपने सब खरीद के भी अपने फन का लोहा मनवाते नजर आते हैं। उनकी एक और मंतबत है कि शेर सुनी और मैं तबीयत को दुआ कर रहा हूँ कि दावे मातमे सरवर नहीं है सीने पर। क्या कह रहे हैं? ये दावे मातमे सरवर नहीं है सीने पर। अंधेरी खबर तो है रोशनी का नजर। रोशनी का इत्तेबार बतलाता है कि उनकी फिक्र रोशनी के सफर में निशाने रात से मंजिल तक रोशनी का बुराक पा चुकी है। मेरी नजर में उनका ये शेर बहुत खूबसूरत है। नजर तबस्सुम में अख्तर की शक्लो सूरत में नजर तबस्सुम में अख्तर की शक्लो सूरत में हयात खिज़्र को है कम से भी ज्यादा। मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम अहले बैत अत्तार के सपने में उनके और उनके बच्चों के घर हमेशा ठंडे चश्मों के किनारे आबाद रहे। जब कभी उनके बच्चों को घरों की जरूरत पेश आए तो डालियों से तोड़ने की ताकत न हो, फलों की डालियां उनकी गोदियों में छुप आए और सर्वत शौकत सब उनकी दहलीज से गुजरा दे। और आप सबके लिए मैं अपने लिए भी ये दुआ करूं कि परवरदिगार हमारा रिज़्क़ अगर आसमानों में है तो उसे जमीनों पे नाज़िल करे, जो जमीनों के अंदर है तो उसे बाहर निकाले, जो दूर है तो उसे करीब कर दे, जो करीब है तो उसे हमारे हाथों में पहुंचा, जो हमारे हाथों में है जो उसमें बरकत पाए। शुक्रिया खुदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं गुजारिश करता हूँ शायद जनाब सज्जाद नजर से जो तशरीफ लाए और आज की इस तकरीर के सिलसिले में अपने अपना किरदार फरमाए और अपना मुस्तक़िल कलाम पेश करने की اللهم صل على محمد وآل محمد. आराम से पहले कुछ मेरी जिम्मेदारियां हैं जो पूरा करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। हज़रात, मैं सबसे पहले आप तमाम सामाईन और शुराए कराम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम हज़रात ने इस महफिल में शिरकत फरमाकर
محفل کو کامیاب بنایا. اور ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میری اس کتاب کی اشاعت اور محفل رسم اجرا کے سلسلے میں تعاون فرمایا. سب سے پہلے میں علامہ اعجاز سرور صاحب قبلہ کا ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں ہر قدم پر میری رہنمائی فرمائی اور اپنے ذریعہ مشوروں سے نوازا، جس کا نمونہ گوہر ثنا کی شکل میں آپ کے سامنے ہے. محترم تقی عالمی صاحب جلوی کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے طباعت کا کام بخوبی انجام دیا، اور مرزا وجاہت علی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے خوبصورت سجے ورق کی تزئین سے میری کتاب گوہر ثنا کو اور خوبصورت بنا دیا. اور برادران سید مرتضی علی رضوی المعروف اسد آغا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پوری توجہ کے ساتھ اس کتاب کی گروپ ریڈنگ کی اور ان تمام حضرات کے کاموں سے یہ کتاب پائے تکمیل کو پہنچی. صدر محفل ناشر فضائل اہل بیت حضرت میر ابراہیم علی صاحب کا حامی حجت الاسلام ذاکر فخر شباب مولانا سید لقمان حسین مفتی صاحب کا آفتاب اللہ مولانا حیدر علی صاحب کا شاعر سفیر آتش محترم رشید شہیدی صاحب شاعر میثم نقال محترم محمد علی وفا صاحب کا بھی بہت ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس محفل میں شرکت فرما کر میری اس محفل کو کامیاب بنایا اور مجھے عزت بخشی. اور میں خانوادہ عنایت بہادر کا بھی ممنون ہوں کہ جنہوں نے کردگاری محفل کو منعقد کرنے کا موقع عطا فرمایا. اور آخر میں اراکین انجمن محبان میرزا عمار کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان حضرات نے یہ خوبصورت محفل سجائی اور مجھے اپنی محبتوں سے نوازا. شکریہ. اس سوال پڑھے اور آپ حضرات سے ایک معروضہ کرتا ہوں کہ میرے والد میر نقی علی رضوی اور میرے بزرگ سید اکبر حسین نقوی اور استاد محترم حضرت حسن عامدی علی اللہ مقام ان تینوں حضرات کی روح ایک بڑے فاتحہ سے اظہار فرما دے. وقت کافی ہو چکا ہے، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے 4 مصرے اور ایک مرتبہ کے 5 شعر حاضر کر رہا ہوں. اللہ فرمائے 4 مصرے چوتھے امام کی نظام پیش کر رہا ہوں کیونکہ 1400 سال پورے ہو چکے ہیں. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. مٹ جاؤ حق بشاہ کے انصار کی طرح، انصار کی طرح مٹ جاؤ حق بشاہ کے انصار کی طرح، انصار کی طرح مٹ جاؤ حق بشاہ کے انصار کی طرح، ایثار کر کے دیکھو اسی سار کی طرح، ایثار کی طرح. شام غریب کہتی ہے سجدہ گزار سے، سجدہ گزار سے. شام غریب کہتی ہے سجدہ گزار سے، سجدہ
सलवार पढ़ेंगे। अली की मदह का उन्वान बन के आए हैं, अली की मदह का उन्वान बन के आए हैं, अली की मदह का उन्वान बन के आए हैं, जो लफ्ज़ आयत कुरान बन के आए हैं, जो लफ्ज़ आयत कुरान बन के आए हैं, जो लफ्ज़ आयत कुरान बन के आए हैं। है कौन नुक्ता-ए बात पूछिए जरा उनसे, है कौन नुक्ता-ए बात पूछिए जरा उनसे, जो लोग हाफिज़ कुरान बन के आए, हाफिज़ कुरान बन के आए हैं। जहाँ में आइए फिर आप या अबू तालिब, जहाँ में आइए फिर आप या अबू तालिब, के लोग फिर अबू सुफियान बन के आए। जहाँ में आइए फिर आप या अबू तालिब, के लोग फिर अबू सुफियान बन के आए हैं। गदीर तुम का उन्हें आईना दिखा दीजिए, गदीर तुम का उन्हें आईना दिखा दीजिए, मुनाफिकीन जो अनजान बन के आए हैं। ये बोली कर वो बलाती ने अपना घबराना, ये बोली कर वो बलाती ने अपना घबराना, ये बोली कर वो बलाती ने अपना घबराना, हुसैन तेरे लिए बन के आए। हुसैन तेरी निगहबान बन के आए हैं, हुसैन तेरे निगहबान बन के आए हैं। और ये दो शेर मुसलसल आप लोगों की नजर में हुसैन तेरे निगहबान बन के आए हैं। हमें है नाज के हम लोग फातिमा ज़हरा, हमें है नाज के हम लोग फातिमा ज़हरा, जहाँ में आपका अरमान बन के आए।
یہ آخری شعر حاضر کر رہا ہوں، اس دور کا تقاضا تھا، یہ شعر کہا گیا، مدد فرمائے. ہم اس زمین پر مہمان بن کے آئے ہیں، علم اٹھانے کو فطرت بتا رہے ہیں، وہی علم اٹھانے کو فطرت بتا رہے ہیں، وہی ادا کی سب نے جو شیطان تھوڑا سا آپ کو فرمایا کوشش کے سلسلے میں بڑی طویل فہرست ہے اور حضرات کی بے شماریوں کا مجھے اندازہ ہے. سب سے آخر میں آج کی اس محفل کے صدر اور ہمارے بزرگ مطالعہ اہل بیت تہنیتی نظم پیش کریں گے. ان کا ایک مسئلہ کی خدمت میں نظر کر کے انہیں ان سے گزارش کروں نظم پیش کرنے کی. حضرت ابراہیم علی عامی صاحب کا یہ مسئلہ ہے کہ گر وقت ماضح ضامن ہے گر وقت ماضح ضامن ہے زندگی، ایک 100 برس کے سن میں بھی کم سے آج کے تقریب رسم اجرا کے صدر ناشر فضائل روایت حضرت ابراہیم علی صاحب قبلہ حامی حفظہ شیخ تہنیت کی نظم پیش کریں. ایک اعلان جناب علی رضا صاحب صدر مرکزی سیرت گزارہ کمیٹی کی جانب سے کہ شیعہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے رقصوں کی گزارش ہے کہ 12 مارچ بروز شمار اسی حسینیہ میں 2 بجے دن کمیٹی کے تعاون سے پروگرام منعقد ہوگا. خواہش مندوں سے گزارش ہے کہ وہ جناب علی رضا صاحب صدر مرکزی سیرت گزارہ کمیٹی سے اس سلسلے میں رجوع ہوں. ایک نعرہ سلام بار محمد دیکھ کے ہلو نام ہے اس پہلے وفا، سجاد مدن نام ہے اس پہلے ملا کا، مداح ہے جو آل رسول سجاد مدن نام ہے اس پہلے ملا کا، مداح اعلان مناسب ہے یہ الفاظ سخن کا، اعلان مناسب ہے یہ الفاظ سخن کا، یعنی ہے نظر شاعر خوش ذہن سکن کا. اعلان مناسب ہے یہ الفاظ سخن کا، یعنی ہے نظر شاعر خود ذہن سکن کا. یہ بات بھی سچ ہے کہ زمانے میں ہے چرچا انداز خالی سجاد نظر کا. یہ بات بھی سچ ہے کہ زمانے میں ہے چرچا انداز خالی سجاد. تجویز یہ بالکل ہے صحیح اہل ہنر کی، تجویز یہ بالکل ہے صحیح اہل ہنر کی، مقبول ثنا
سجاد نظر کی خوب سخندانی ہے سجاد نظر کی ارباب تولا کا حقیقت یہ عیاں ہے سجاد نظر شاعر مشہور جہاں ہے ارباب تولا کا حقیقت یہ عیاں ہے سجاد نظر شاعر مشہور جہاں ہے نام نظر آج جو ہر ایک کو اکبر ہے نام میں نظر آج جو ہر ایک کو اکبر وہ اہل مزاج کا ہے پسندیدہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نام میں نظر آج جو ہر ایک کو اکبر وہ اہل مزاج کا ہے پسندیدہ اکبر شہرت کا یہ اب اس کی زمانے میں اثر ہے شہرت کا یہ اب اس کی زمانے میں اثر ہے ہر پھول تو کلا واقف سجاد نظر ہے شہرت کا یہ اب زمانے میں اثر ہے زمانے میں اثر ہے ہر پھول کو کلام زمانی کی فقط تجھ سے دعا ہے یہ کیا رب زمانی کی فقط تجھ سے دعا ہے یہ کیا رب اور ساتھ سلامت رہے سجاد نظر رکھ سلامت رہے سجاد نظر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Aydan Muhtaram Naşeri Kudayla evvel Deniyeti nasıl kesimlerinde Kendi istihdam ediyor Hayatlıgeriyle bana hükümet mesutlarına kurtarmaya karşı İşte Hüseyin'e ve Merkezi Ezan'ın kilogi İsmen Mehmet Ege'nin Allah'a baş Şahmatlıkta ve Yasırlar Şahmatlıkta Fidan Fırmayenge Şia ve Zahik Elbat Diyanet Siyasi Allah'ın Ortaya Devam Yasani ve Azman Cahiden Adi Barkay Sazımızın İzahı Allah'ın Ekspert Family ये हमारे प्रधान की हाथ से बयान फरमाएंगे प्रधान ने हम जनता का जन्म से समारोह है खुशी का सिलसिला है मैं शायद जनाब सज्जाद नजर से गुजारिश करता हूँ कि सामने शिकायत ताकि बिल्कुल को और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत शायद रहनुमा मौलाना गुलाम अस्करी रशीद राष्ट्रपिता से गुजारिश है वो तशरीफ लाए और सज्जाद नजर की खुशी फरमाएं नाशर खुदाए नाशर खुदाए मोहम्मद अली वफा नाशर खुदाए हज़रत इब्राहिम अली साहब बिल्ला हामी सज्जाद नजर साहब की खुशी फरमाएंगे जनाब अली रज़ा साहब सदस्य खुदाया कमेटी की गुजारिश है वो सज्जाद नजर की खुशी करें जनाब जी फतेह अली अफसर साहब गुरु मसीह खाना नगर सज्जाद नजर की खुशी फरमाएंगे
فرمائیں گے. شیعہ وقت تحریک کے صدر جناب حسن عباس احسن صاحب کوشش کریں گے. شیعہ تحریک کی جانب سے شیعہ وقت تحریک کی جانب سے جناب حسن عباس احسن کوشش کر رہے ہیں. جناب یاور علی صاحب یاور جناب سید سرکار چندری فرما رہے ہیں. جناب مومن صاحب مومن بھی کوشش کریں گے. کیا وقت تحریک کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے. 26 بھائی بڑے بھائی شاعر معصومین جناب اقبال حافظ صاحب کی جانب سے جناب مومن صاحب کوشش کر رہے ہیں. جناب حامد حسین صاحب صاحب بیان جناب القاسم نظری کوئی کوشش کر رہے ہیں. جناب حامد حسین صاحب صاحب بیان شفیع کو کوشش کریں گے. جناب رضا علی صاحب رضا جناب صاحب صاحب کوشش کریں گے. جناب لیاقت حسین صاحب اور کوئی کوشش کریں گے. عمار حسین مقبی جناب علی زیدی کو کوشش کریں گے. جناب علماء نے آل عمران کی جانب سے علی زیدی کو کوشش کر رہے ہیں. فصیح کی جانب سے تاکہ حامد کا احترام اور لیاقت نافی صاحب کے ساتھ کوشش فرمائیں گے. جناب رضا الوزیر جناب نظر کی کوشش کریں گے. جناب ذوالفقار علی گوہر مداح ہے سجاد نظر کی کوشش کریں گے. جناب عبدالفتاح جناب عنایت علی صاحب سے گزارش ہے وہ شاد و شیخ کی کوشش کریں. جناب عباس باقری صاحب کوئی کوشش کریں گے. جناب جناب رضا علی کوئی کوشش کریں گے. ہاشم آفری صبر بھائی کوئی کوشش کریں گے. اور گزارش کرتا ہوں صدر جناب ہاشم آفری کوئی کوشش کریں گے. اور گزارش کرتا ہوں سہیل نوشابان کی لاکے ڈال دی ہو سفر صاحب کوشش کریں.
انجمن فرمائے شفیع کے کن جناب شکر آپ سے گزارش ہے کہ مدد خوشی کریں انجمن یہ کہ غور کن جناب عنایت آپ سے گزارش ہے کہ خوشی کریں اور کہ اپنا دوستان جناب حمزہ مشکل آپ سے گزارش ہے کہ خوشی کریں انجمن قضائے خاصی فضل جناب آپ سے گزارش ہے جناب عابد علی اثر گزارے ٹھہریے وہ فوٹو لینے کے ٹھہرو وہ رہو نہیں تو نکل جاتے ہو ہاں بھائی جناب ابوذر عزیز انجمن العباس کے صدر اور انجمن کے رہنما جناب رضا عابدی صاحب کی گزارش ہے ناشر ولایت اہل بیت جناب سید مہدی حسین ذرا قریب آئیے ناشر رضا جناب تھوڑا قریب آئیے فراد نظری گزارش ہے فراد نظری گزارش ہے لے رہا فراد جعفری آئیے راجہ بھائی ادھر بھائی ایک سیکنڈ جناب حیدر علی لطفی
चाचा मामा पल्सर 135 होता है। चलिए आगे